بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ آج کرک میں کیا ہوا؟ کرک میں پاکستان تحریک انصاف نے کچھ عرصہ قبل یہ اعلان کیا تھا کہ ورکرز کنونشن ہوگا، ایک جلسہ ہوگا، اور یہ جلسہ وہاں ایک مقامی جو ان کے رہنما ہے کامران خٹک صاحب، انہوں نے اس کو اناؤنس کیا تھا۔ سابق جنرل سیکرٹری تھے وہاں کے، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ پارٹی کے اندر اپنی اہمیت بھی دکھائیں۔ ظاہری بات ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ نظر آئے اور پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو، لیکن اس کے حوالے سے وہاں پہ اعتراض آیا کہ نہیں، ان کو اجازت نہیں ملے گی، جو کہ محکمہ داخلہ نے ایک طریقہ کار شروع کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی جلسہ کرے گی تو وہ صوبائی حکومت کو درخواست دے گی، اور صوبائی حکومت یعنی وہاں پہ موجود ڈپٹی کمشنر اس کی منظوری دے گا۔ پی ٹی آئی نے بھی وہی کیا، لیکن انہیں ڈپٹی کمشنر نے انکار کر دیا اور انہوں نے وہاں پر سیکیورٹی دینے سے بھی منع کر دیا اور کہا کہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے۔ اسی روز وہاں پہ یعنی آج ہی اے این پی اور جے یو آئی کے بھی جلسے ہوئے ہیں اور ان کو پراپر سیکیورٹی بھی ملی اور انہیں منع بھی نہیں کیا گیا، لیکن جب پی ٹی آئی کے جلسے کی بات آئی تو سیکیورٹی تو نہیں دی گئی، لیکن وہی پولیس والے الٹا پی ٹی آئی والوں پر انہوں نے شیلنگ کرنا شروع کر دی، لاٹھی چارج شروع کر دیا اور چھاپے مارنا شروع کر دیا۔ تقریباً کوئی 3 بجے قریب جو کامران خٹک صاحب کا حجرہ ہے وہاں پر سارا سامان پڑا ہوا تھا، کرسیاں پڑی تھی، جو تیاری کے لیے سامان لائے تھے وہاں پہ تیاریاں چل رہی تھی، جھنڈے تھے، بینرز تھے، وہاں پر بھی پولیس نے چھاپا مارا اور ہماری اطلاع کے مطابق 10 سے زائد لوگوں کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد جو یہ علاقہ ہے تخت نصرتی کا علاقہ ہے، وہاں پر جلسہ ہونا تھا، وہاں پر جو یہ مین گراؤنڈ تھا وہاں پر بھی جو اہلکار اکٹھے ہوئے تھے، جو اکٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ پولیس والے پہنچ گئے، ہاتھوں میں ڈنڈے لیے، وہاں پہ شیلنگ کرتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کارکنان کو بھگانے کی کوشش کی۔ کافی بھاگے بھی، ظاہری بات ہے ٹیئر گیس تھی، وہاں پہ ان کی آنکھیں جلنا شروع ہوئی، ان پر وہاں پہ وہ زخمی بھی ہوئے، لیکن کوئی آفیشل فگر تک زخمیوں کا نہیں آیا، لیکن وہ وہاں سے گئے نہیں۔ یہ ایک اوپنلی پہلی مرتبہ پی ٹی آئی نے تھریٹ کیا کہ ہمیں جلسہ کرنے دیا جائے۔ ابھی تک ان کو جلسہ کرنے سے منع کیا جا رہا تھا، لیکن اب وہ فورسفلی کہہ رہے ہیں کہ آخر کیوں، جب ایک ہی علاقے کے اندر اے این پی جلسہ کر رہی ہے، جے یو آئی کر رہی ہے، تو میں کیوں نہیں؟ اور انہوں نے جلسہ کیا، انڈائریکٹ طریقے سے کیا، وہاں پہ وہ تقریریں نہیں ہوئی، وہاں پہ وہ ہلہ گلہ نہیں ہوا جو کہ نارملی ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ وہ اکٹھے ہوئے، ایک اچھا خاصا کراؤڈ وہاں پہ اکٹھا ہوا، وہ وہاں موجود تھا، اور اس کراؤڈ نے وہاں کھڑے ہو کے یہ پیغام دیا کہ وہ وہاں پہ موجود ہے اور وہاں پہ ان کی طاقت بھی موجود ہے۔ اس جو جلسہ تھا، اس حوالے سے صوبائی صدر جو ہیں انہوں نے ایک آڈیو بیان بھی جاری کیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب نے کہ جی یہ ہماری لیول پہ نہیں ہے، مقامی لیول پہ دیکھ لیا جائے، لیکن جو ساتھ ہی تنظیم تھی تخت نصرتی کرک کی، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمارا بھی نہیں ہے، ہاں ہمارے لیڈر ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کامران خٹک صاحب پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، وہ جلسہ کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کوئی پارٹی کی طرف سے اعلان کردہ نہیں ہے، پارٹی کی طرف سے اعلان کردہ نہیں ہے، لیکن پارٹی کا جلسہ تو ہے، اور وہی ہوا، پی ٹی آئی ہونے کی وجہ سے ان کو وہاں پہ اجازت نہیں دی گئی اور لاٹھی چارج کیا گیا۔ ایک آسان سا سوال ہے کہ جب آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہاں پہ گیدرنگ کرنے نہیں دیں گے تو آپ پھر کیا کرنے دے رہے ہیں؟ 2 مخالف پارٹیوں کو وہاں پہ پورا سپیس مل رہا ہے، سیکیورٹی مل رہی ہے، اس ایک پولیٹیکل پارٹی کو کیوں باؤنڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو وہاں پہ سپیس نہیں دے رہے؟ خیبر پختونخوا پولیس بری طرح یہاں بھی ایکسپوز ہوئی کہ آپ وہاں پہ لاٹھی چارج کرنے کے تو تیار تھے، لیکن آپ وہاں سیکیورٹی دینے کے لیے کہتے ہیں جی اہلکار کم ہے ہمارے پاس۔ ڈپٹی کمشنر صاحب وہ کہتے ہیں امن و امان کا بڑا مسئلہ ہے، لیکن لاٹھی چارج کرنے کے لیے، شیلنگ کرنے کے لیے امن و امان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک صورتحال سامنے آئی ہے یہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے ہماری خیبر پختونخوا یا پاکستان کی جمہوریت کے لیے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہی طرح کا ماحول دینا چاہیے، سب کو سپیس دینا چاہیے، اور جو وہاں پہ جلسہ کرنا چاہتا ہے، جو طریقہ ہے اس طریقوں کو اپنائیے، ان کو سپیس دیجئے، اور اگر قانون کے تحت درخواست مانگی ہے، انہوں نے اجازت مانگی ہے، درخواست دے دی ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ ان کو سپیس دیجئے، نہ کہ پھر یہ سب کچھ ہو اور پورے علاقے کے اندر پھر آپ لوگ ہی ایکسپوز ہو۔ اس تمام لاٹھی چارج نے، اس شیلنگ نے پی ٹی آئی کو فائدہ دیا ہے، ان کو نقصان نہیں ہوا، کیونکہ پورے کے پورے سوشل میڈیا کو ایک طوفان نے اٹھا لیا ہے، اور پورے پاکستان کے اندر، بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں یہ اجازت مل رہی ہے، یہ آزادی ہے کہ ایک ضلع کے اندر 2 پارٹیاں جلسہ کر رہی ہیں لیکن ایک کو کرنے نہیں دیا جا رہا، اور اسپیسیفکلی اسی پارٹی کو جو کہ ہم پی ٹی آئی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سب سیناریو کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے، جتنا آپ اس کو پریس کریں گے وہ سپرنگ کی طرح اور آگے بڑھ رہی ہے اور اس کو اور فائدہ ہو رہا ہے۔